السلام علیکم دوستوں۔ امامت یا حکمرانی کے لیے صداقت، عدالت اور شجاعت کے اوصاف ضروری ہیں، اور ٹیپو سلطان میں یہ تینوں اوصاف مجسم ہو چکے تھے۔ وہ جذبہ حب الوطنی اور شوق سعادت سے سرشار تھے۔ ان کی صبح کا آغاز نماز فجر اور تلاوت قرآن مجید سے ہوتا، اور رات سونے سے قبل غسل کرتے اور مختلف وظائف پڑھتے۔ انہوں نے سرنگا پٹم میں ایک انتہائی خوبصورت اور پرشکوہ مسجد اعلیٰ تعمیر کرائی۔ 1790 میں عید الفطر کے دن اس میں پہلی نماز پڑھنے کا وقت آیا تو اس موقع پر اپنے وقت کے عظام، علماء کرام اور زاہد و عابد موجود تھے۔ ٹیپو سلطان کی تمنا تھی کہ اس افتتاحی نماز کی امامت کوئی ایسے بزرگ شخصیت کرے جس کی کوئی فرض نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو، تاہم کوئی آگے نہ آیا۔ چنانچہ ٹیپو سلطان کو امامت کی سعادت خود حاصل کرنا پڑی۔ ٹیپو سلطان کو اس حقیقت کا کما حقہ ادراک تھا کہ انگریز سامراج پورے ہندوستان پر قابض ہونا چاہتا ہے تاکہ یہاں کا مال و دولت لوٹ سکے۔ وہ ایک انتہائی زیرک حکمران تھا، لہٰذا ہندوستان کی ہر ریاست کو انگریزوں کے خلاف اتحاد کی دعوت دی، مگر ان ریاستوں کے مفاد پرست حکمران ٹیپو سلطان کی دوراندیشی کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ دوسری جانب انگریزوں نے بھی اپنی روایتی پالیسی تقسیم کرو اور حکومت کرو پر عمل کرتے ہوئے بعض ریاستی حکمرانوں کو باور کرایا کہ ٹیپو سلطان توسیع پسندی کا خواہشمند ہے۔ عاقبت نا اندیش ریاستی حکمران یہ بے بنیاد الزام سن کر بھڑک اٹھے۔ یہ حکمران ٹیپو سلطان کی حب الوطنی اور بصیرت کو سمجھ جاتے تو آج ہندوستان کی تاریخ مختلف ہوتی۔ اسی طرح ٹیپو سلطان نے سفارت کاری کے ذریعے سلطنت عثمانیہ اور دیگر ممالک سے بھی انگریزوں کے خلاف مدد لینے کی کوشش کی، مگر ان کی کوششیں کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکیں۔ معرکے پر معرکے سر کرنے والے سلطان کی زندگی کا فیصلہ کن معرکہ فروری 1799 کے آخر میں شروع ہوا، جب جنرل ہیرس کی قیادت میں 21,000، نظام حیدرآباد کے 16,000 اور جنرل اسٹوارٹ کے ماتحت 7,000 سپاہی میسور پر حملہ کرنے کے لیے چل پڑے۔ دراصل 1798 میں جب لارڈ ڈیولز لی نے ہندوستان کے گورنر جنرل کا منصب سنبھالا تو اس نے سب سے پہلے یہاں کے سیاسی حالات کا بغور جائزہ لیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ماں سوائے میسور کے ہندوستان کی بقایا تمام ریاستیں باہمی اختلافات اور اندرونی انتشار کے باعث روبہ زوال ہیں۔ پورے ہندوستان کو برطانیہ کے زیر نگیں لانے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ صرف اور صرف ٹیپو سلطان ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اس نے ٹیپو سلطان کے بیرونی روابط ختم کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ اس کے تحت فرانس کے فرمان روا نپولین بوناپارٹ کے بحری بیڑے کو بحر روم میں غرق کر دیا تاکہ حسب وعدہ فرانسیسی افواج ٹیپو سلطان کی مدد کے لیے ہندوستان نہ پہنچ سکیں۔ سلطنت عثمانیہ کا خلیفہ سلطان سلیم تو پہلے ہی ٹیپو سلطان کو انگریزوں کے خلاف نہ لڑنے کا مشورہ دے چکا تھا۔ ٹیپو سلطان سے ہمدردی رکھنے والی متعدد ریاستیں خود اپنا دفاع کرنے میں مصروف تھیں، کجا کہ ٹیپو کی مدد کے لیے آتیں۔ لے دے کے مرہٹے اور نظام آف حیدرآباد جاتے تھے۔ چنانچہ لارڈ ڈیولز لی نے ان پر کام شروع کر دیا۔ 22 اکتوبر 1798 کو انگریزوں اور نظام حیدرآباد کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا، جس کی بدولت نظام حیدرآباد کی طرف سے ٹیپو سلطان کے خلاف انگریزوں کی مدد کو یقینی بنا لیا گیا۔ اس معاہدے کی روح سے نظام انگریزوں کا باج گزار بن گیا۔ جہاں تک مرہٹوں کا تعلق ہے، انگریزوں نے انہیں ایک سابقہ معاہدے کے تحت عملی طور پر غیر مؤثر کر دیا۔ ولزلی کو جب اس امر کا یقین ہو گیا کہ اب ٹیپو سلطان کو کسی طرف سے کوئی مدد نہیں مل سکتی تو وہ جنگ کے بہانے تلاش کرنے لگا، کیونکہ انگریزوں کے حلیف بھی بلا وجہ ٹیپو سلطان سے جنگ کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس دوران انگریزوں نے ٹیپو سلطان کی حکومت کے کچھ ملت فروش وزراء سے بھی ساز باز کر لی اور ان سے یہ عہد لے لیے کہ وہ انگریز افواج کے حملے کے وقت ٹیپو سلطان سے غداری اور انگریزوں سے وفاداری کا مکروہ وہ کھیل کھیلیں گے۔ دوسری جانب لارڈ ڈیولز لی نے اپنے بیانات اور خطوط سے ٹیپو سلطان کو باور کرایا کہ انگریز ان سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں اور اس سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ تاہم یہ شخص ایک چال تھی جس کا مقصد ٹیپو سلطان کو اپنی جنگی تیاریوں اور حملے کے ارادوں سے متعلق بے خبر رکھنا تھا۔ جب حملے کی تیاریاں مکمل ہو چکیں تو لارڈ ڈیولز لی نے ٹیپو سلطان کو مصالحت اور جنگ سے بچنے کے لیے توہین آمیز شرائط پر مبنی ایک خط ارسال کیا۔ شیردل ٹیپو سلطان کے نزدیک ایسی ذلت آمیز شرائط قبول کرنا در حقیقت انگریزوں کی غلامی کے مترادف تھا۔ اس نے ان شرائط کو مسترد کر کے انگریزوں کا میدان جنگ میں مقابلہ کرنے کا جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ اس معرکہ حق و باطل کے دوران جہاں ٹیپو سلطان اور اس کے جانثاروں نے ہر قدم پر جرأت ایمانی کا مظاہرہ کیا، وہاں ملک و ملت کے غداروں نے قدم قدم پر ٹیپو سلطان کو دھوکہ دیا اور بغیر کسی مزاحمت کے انگریزوں کے لیے سرنگا پٹم پہنچنے کی راہ ہموار کی۔
ان غداروں میں میر صادق، میر معین الدین، میر قمر الدین، میر قاسم علی، میر غلام علی لنگڑا اور دیوان پور نیا شامل تھا۔ ان غداروں کی معاونت کے باعث انگریزوں اور ان کی اتحادی افواج نے سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا۔ 4 مئی کی صبح ٹیپو سلطان نے نماز فجر مسجد اعلیٰ میں ادا کی۔ نماز کے بعد ان کے پرائیویٹ سیکریٹری میر حبیب اللہ نے عرض کیا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ حضور جان عزیز پر رحم فرمائیں اور اپنے شہزادوں کی یتیمی و اسیری کا تصور کریں۔ دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ دشمنوں سے صلح کر لیں۔ سلطان نے جواب دیا کہ ہم سالوں سے سلطنت خداداد کو، جو ہماری رعایا بالخصوص مسلمانوں کی ملکیت ہے، بچانے کی فکر کر رہے ہیں، لیکن وزراء و افسران سلطنت در پردہ اس کی تباہی کے درپے ہیں۔ انسان کو صرف ایک دفعہ موت آتی ہے، اس سے ڈرنا لا حاصل ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں کہ وہ کب آئے اور کہاں آئے۔ میں اپنی ذات کو بماں اپنی اولاد کے دین محمدی پر نثار کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ یہ سن کر میر حبیب اللہ خاموش ہو گیا۔ دوسری طرف غداران ملک و ملت کے تعاون سے انگریز اپنے ناپاک منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ ملت فروشوں کے ذریعے انہیں سلطان کے عزائم اور تیاریوں کی پل پل کی خبریں مل رہی تھیں۔ حقیقت تو یہ تھی کہ انگریزوں کو اپنی فوج سے زیادہ ٹیپو سلطان کے ضمیر فروش وزیر مشیروں اور پر زیادہ بھروسہ تھا، جو ملت اسلامیہ کے اس بطل جلیل کی پیٹھ میں چپکے سے خنجر گھونپ چکے تھے۔ ٹیپو سلطان اس آخری معرکے کے لیے اپنی تیاریوں کا جائزہ لے رہا تھا کہ چند ہندو نجومیوں نے اس کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ آج کا دن آپ کے لیے کچھ اچھا معلوم نہیں ہو رہا۔ ٹیپو سلطان اس بات پر ایمان رکھتا تھا کہ مالک کائنات نے کسی دن یا رات میں بذات خود کوئی خرابی نہیں رکھی، اچھا یا برا صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ٹیپو سلطان نے امکانی مصائب کو ٹالنے کی خاطر حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے فقراء مساکین میں صدقات و خیرات تقسیم کیے اور تاریخ کی حریت میں اپنے خون پاک سے ایک نایاب باب رقم کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ انگریزوں نے منصوبے کے مطابق سرنگا پٹم کے قلعے پر کئی اطراف سے حملہ کر دیا۔ قلعے کی دیوار کے ایک حصے میں دشمن پہلے ہی شگاف ڈال چکا تھا، جس کی حفاظت پر متعین دستے کو عین حملے کے وقت تنخواہیں تقسیم کرنے کے بہانے میر صادق اور پورنیا نے ہٹا دیا اور معین الدین نے پہلے سے ہی کی گئی ملی بھگت کے عین مطابق سفید رومال ریلا کر انگریز فوج کو مذکورہ شگاف خالی ہونے کی اطلاع کر دی۔ چنانچہ بغیر کسی مزاحمت کے انگریز فوج قلعے میں داخل ہو گئی۔ ٹیپو سلطان کی فوج کے غدار سپاہی میر قاسم علی نے اس موقع پر انگریز فوج کی رہنمائی کی۔ اس مرحلے پر ٹیپو سلطان کے جانثار سپاہیوں نے شدید مزاحمت کی اور ایک ایک کر کے دین وطن کی حرمت پر قربان ہوتے گئے۔ 4 مئی کی دوپہر جب سورج اپنے جوبن پر تھا، ٹیپو سلطان قلعے کی مختلف فصیلوں کا معائنہ کرنے کے بعد آم کے ایک گھنے درخت کے سائے تلے بیٹھا تھا کہ اس کے لیے کھانا لایا گیا۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر پہلا نوالا ہی لیا تھا کہ ایک سپاہی نے آ کر اطلاع دی کہ انگریز فوج قلعے میں داخل ہو گئی ہے۔ اس معرکے میں ٹیپو سلطان شہادت کے رتبے پر فائز ہونے اور اپنے معبود حقیقی کے روبرو سرخرو ہونے کے لیے پہلے سے تیار تھے۔ چنانچہ اپنے رفقا سے کہا کہ لگتا ہے کہ اب ہم کچھ ہی دیر کے مہمان ہیں، اور ہاتھ دھوئے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے، اپنا گھوڑا طاؤس منگوایا، تلوار اور دونالی بندوق تھام کر دشمن کی طرف چل پڑے۔ چلتے وقت راستے میں انہیں اپنے کئی ضمیر فروش وزراء ملے، جن میں میر صادق بھی تھا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتا، ٹیپو سلطان نے اس سے کہا کہ ایسی بات نہیں کہ ہم تمہاری غداری سے آگاہ نہیں ہیں، تم اپنی اس بے وفائی کا مزہ جلد ہی چکھو گے اور تمہاری آئندہ نسلیں تمہارے ان سیاہ کارناموں کی نحوست سے ایک ایک دانہ کے محتاج ہوں گی۔ غدار ملک و ملت میر صادق نے فوراً انگریزوں کو اطلاع بھیجی کہ ٹیپو سلطان محل سے نکل کر قلعے کے دہلی دروازے کے قریب پہنچ رہا ہے۔ ٹیپو سلطان برق رفتاری سے دہلی دروازے پر پہنچا اور کافی دیر تک انگریز فوج کا مقابلہ کرتا رہا۔ جب دشمنوں کی تعداد بڑھنے لگی تو جنگی حکمت عملی کے تحت ٹیپو سلطان نے دروازے سے واپس شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن اس نازک ترین لمحے میں غدار میر صادق نے دروازہ بند کر دیا اور کمک لانے کے بہانے جانے لگا۔ ٹیپو سلطان کا ایک وفادار سپاہی اس کی غداری کو بھانپ گیا اور اسے کہا کہ سلطان کو دشمن کے منہ میں دیکھ کر خود کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہہ کر اس جانحصار سپاہی نے تلوار کے ایک ہی وار میں اس غدار کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس نمک حرام کی لاش 4 دن تک اسی جگہ پڑی گلتی سڑتی رہی۔ لاش سے اٹھنے والے تعفن سے تنگ آ کر چند لوگوں نے اسے زمین میں دفن کر دیا۔ اس کی قبر کے پاس سے جب کوئی گزرتا تو نفرت کے باعث اس پر تھوک دیتا۔ غداروں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ قلعے کے دروازے بند ہونے کے باعث ٹیپو سلطان 3 اطراف سے محصور ہو گیا۔
ہر جانب سے اس پر گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، لیکن وہ مرد مجاہد دشمنوں کے سامنے ڈٹا ہوا تھا۔ نماز مغرب کے وقت سلطان کے جانصاروں اور انگریز فوج کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری تھی۔ ٹیپو کی رعایا پروری کی بدولت مسلمانوں کے ساتھ ہندو بھی ان سے شدید محبت کرتے تھے، چنانچہ اس کے وفادار مسلمان اور ہندو مرد پروانہ وار اپنے محبوب سلطان پر جان وار رہے تھے۔ خود سلطان کے جسم پر بھی متعدد زخم لگ چکے تھے۔ اس موقع پر ٹیپو سلطان کے ایک نو مسلم خادم غلام راجہ خان نے انہیں آواز دے کر کہا کہ حضور، اگر آپ اب بھی اپنی جان کی حفاظت کی خاطر خود کو دشمن کے حوالے کر دیں تو وہ آپ کے رتبے کا لحاظ کر کے آپ کی جان بخش دیں گے۔ یہ بات سن کر ٹیپو سلطان جلال میں آ گئے اور غصے سے کانپتے ہوئے بآواز بلند ایک تاریخی جملہ کہا: میرے نزدیک شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد سلطان کے گھوڑے کی پیٹھ میں گولی لگ گئی اور وہ زمین پر گر گیا۔ اس بنا پر ٹیپو سلطان بھی زمین پر آ گرے اور ان کی دستار سر سے اتر گئی۔ اس پر بھی ٹیپو سلطان نے ہمت نہ ہاری اور پیدل لڑتے لڑتے کئی انگریز افسروں اور سپاہیوں کو جہنم رسید کر دیا۔ زخموں سے بہنے والے خون کے باعث سلطان پر نکاہت طاری ہو رہی تھی، مگر اس شیردل مجاہد کا حوصلہ بلند تھا اور وہ دشمنوں سے مسلسل نبرد آزما تھا۔ ظہر سے مغرب تک دشمنوں سے خونی معرکہ آرائی کے باعث ٹیپو سلطان شدید پیاس محسوس کر رہا تھا، مگر پانی پینے کا موقع نہ مل رہا تھا۔ لڑائی کے لیے روانگی کے وقت ان کے حکم پر غلام راجہ خان نے پانی کی ایک چھوٹی مشک بھی ساتھ رکھ لی تھی، مگر درپردہ وہ ظالم بھی انگریزوں سے مل چکا تھا۔ چنانچہ جب بھی ٹیپو سلطان نے اس سے پانی طلب کیا، اس نے اپنے محسن اور مربع کو پانی نہ دیا۔ سلطان کے جسم میں مزید کئی گولیاں پیوست ہو چکی تھیں، وہ شدید زخمی تھا، مگر آخری سانس تک دشمنوں سے برسر پیکار رہنے کا عزم کر چکا تھا۔ کسی غدار نے سلطان کی طرف اشارہ کر کے انگریز افسروں کو بتایا کہ ان کا اصل ہدف یہاں موجود ہے، لہٰذا انہوں نے فوج کی ساری طاقت اس طرف جھونک دی۔ قلعے کی فصیل بھی گولیوں کی بارش برسنے لگی، جن میں سے ایک گولی سلطان کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ وہ نیم جان سا ہو کر زمین پر گر پڑا۔ لالچ کا مارا ایک انگریز سپاہی سمجھا کہ سلطان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے۔ اس نے ٹیپو سلطان کی کمر سے ہیروں سے مزین انتہائی قیمتی شمشیر بند اتارنے کی کوشش کی تو سلطان نے اپنی تلوار سے اس پر وار کر دیا۔ وہ اپنی بندوق کو ڈھال بنا کر بچ گیا، تاہم اس کی بندوق 2 ٹکڑے ہو گئی۔ سلطان نے دوبارہ وار کیا تو قریب موجود گورا سپاہی جہنم رسید ہو گیا، زخموں سے چور مگر جرأت ایمانی سے سرشار۔ ٹیپو سلطان نے اس حالت میں بھی کئی انگریزوں کو تہہ تہہ کر دیا، مگر دور سے دشمن کے ایک سپاہی نے بندوق سے تاک کر نشانہ لگایا، جس کی گولی ٹیپو سلطان کی کن پٹی پر لگی اور چند لمحوں میں یہ آفتاب حریت اور فخر ملت اپنے معبود حقیقی سے جا ملا۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کر سکیں۔ فی امان اللہ۔